بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدن و مصلین این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ قرآن کریم جہاں انبیاء کے نام کے ساتھ انبیاء کے واقعات ذکر کرتا ہے، قرآن کریم نے بہت سے گمنام داعیوں کے واقعات بھی ذکر کیے۔ انہوں نے دعوت کیسے دی، قرآن ان کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ وہ گمنام داعی ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے نتائج کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے ایسے ماحول میں دین کی دعوت دی کہ انہیں وہ جانتے تھے کہ اس کی سزا پھانسی بھی ہو سکتی ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں نشان عبرت بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے دین کا دل میں موجود درد نے انہیں مجبور کیا اللہ کے دین کی بات کہنے پر۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ مومن۔ یہ سورہ مومن اس گمنام داعی کے نام ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے پورے ایک رکوع میں۔ وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، فرعون کے خاندان سے، فرعون کے کابینے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جو اپنے ایمان کو حکمت کی وجہ سے چھپایا ہوا تھا، اس نے فرعون کے دربار میں، فرعون کے کابینہ میں دین کی دعوت کیسے دی، پورا ایک رکوع موجود ہے۔ وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، یہ آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 35 تک یہ ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سورہ یاسین میں 3 گمنام داعیوں کا ذکر کرتا ہے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، ہم نے اس بستی کی طرف 2 داعیوں کو بھیجا اور ان کو تقویت دی ہم نے تیسرے داعی کے ساتھ۔ انہوں نے نتائج کی پرواہ نہیں کی، وہ دعوت کے نتیجے میں وہ شہید کیے گئے اور ظاہری اعتبار سے وہ نشان عبرت بنائے گئے، انہیں مار مار کے شہید کیا گیا۔ قرآن کریم ان کا بھی ذکر کرتا ہے، یعنی ان کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں نہیں بلکہ قرآن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو محفوظ کیا ہے، اور یہ ذکر بھی پورے ایک رکوع میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا؟ قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آرزو ہے دل میں؟ نے کہا جی ایک ہی آرزو ہے، وہ آرزو بد دعا کی نہیں ہے، وہ آرزو دعا کی ہے، یا لیت قومی یعلمون، اے اللہ جیسے تو نے مجھے ہدایت دی، اے اللہ جو مجھے قتل کرنے والے لوگ تھے نا، اے اللہ تو انہیں سمجھا دے اور انہیں راہ ہدایت پہ چلا دے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو، یعنی ان کے ذکر کو اللہ نے قرآن کے دل میں رکھا، اور علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کا خلاصہ یہ آیت ہے، یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم جان جائے۔ اسی طرح قرآن کی ایک سورت ہے سورہ کہف۔ یہ سورت ان گمنام داعیوں کے نام ہے جنہوں نے حق کی آواز ایک ایسے بادشاہ کے سامنے بلند کی جہاں مذہب کے خلاف، ان کے مذہب کے خلاف، ریاستی مذہب کے خلاف، کفر کے خلاف بات کرنا وہ موت کو دعوت دینا تھا، لیکن انہوں نے نتائج کی پرواہ نہیں کی، وہ اپنی جان پہ کھیلے،
اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے برملا حق کی آواز بلند کی۔ قرآن کریم نے سورہ کہف ایک تو پوری یہ ایک سورت ان کے نام کی، دوسرے نمبر پہ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، اور قرآن کریم نے ان کا ذکر تقریباً 3 رکوع میں کیا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم اذ اوى الفتية الى الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کا ذکر محفوظ کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سو رہے ہوں اندر، اور اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد ان کو ان کی نیند سے جگایا۔ 300 وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال وہ لوگ اس غار میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند سے انہیں جگایا دنیا کے لیے۔ یہ جو حضرات اصحاب کہف تھے یہ دنیا کے لیے معجزہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کی حفاظت کیسے کرتا ہے قرآن کریم اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں قال رجلان من الذین یخافون، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ بنی اسرائیل عمالقہ سے جو فلسطین پہ قابض تھے ان کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی وہ لکڑی کے ہتھیاروں سے ہوتی تھی، اور عمالقہ جو فلسطین کے ملک پہ جو قابض تھے ان کے پاس جو ہتھیار ہوتے تھے وہ لوہے کے ہوتے تھے، یعنی اس زمانے کے سپر پاور تھے، ایٹمی پاور تھے۔ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ اللہ نے حکم دیا ان کے ساتھ جہاد کرو، قتال کرو، تو بنی اسرائیل نے کہا نہیں بھائی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ لیکن 2 لوگ ایسے تھے انہوں نے نتائج کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی قوم کو ترغیب دی کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم پورا کرو۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 گمنام مجاہدوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ ان گمنام مجاہدوں کا ذکر کر کے قرآن میں محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، قرآن ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے دین کی بات جس طرح انبیاء نے کی، انبیاء کے پاس تو نبوت تھی، عظیم نسبت تھی، دین کی بات ہم لوگ کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اگر میں دین کی پرواہ کروں گا تو نظر نتائج پہ ہوتی ہے کہ میری بات اثر کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن اس کے جو خوفناک نتائج ہیں وہ مجھے بھگتنے پڑیں گے۔ یہ خوف ہمیں دین کی بات کہنے میں یہ خوف مانع بن جاتا ہے، اس لیے اس خوف کو مانع نہیں بنانا چاہیے۔ جس ذات کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو، یا اللہ کا دین متروک ہو جائے یا اللہ کے دین کا کوئی شعبہ متروک ہو جائے، لوگ اسے دین سمجھنا چھوڑ دیں تو میری یہ امت دنیا سے منوائے گی کہ یہ دین کا شعبہ ہے، یہ دین ہے، یہ دین کا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کہنے کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، اس بات کہنے کی وجہ سے وہ تنہا کر دیا جائیں گے اور ہر طرف سے ان کی مخالفتیں شروع ہو جائیں گی، لیکن وہ تنہائی کا خوف اور ملامت کرنے کا خوف اور لوگوں کی مخالفت انہیں حق بات کہنے سے نہیں روک سکے گی۔ آج بہت سے شعبے ہیں دین کے، مسجد میں دین کی بات کرنا بہت آسان ہے، خانقاہ میں بات کرنا بہت آسان ہے، انفرادی دین پر بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن عدلیہ میں جا کے ظلم کے نظام کے خلاف بات کرنا اور وہاں لوگوں کی ذہن سازی کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ نہ وہاں ذہن ہے
نہ وہاں کا ماحول ہے۔ اسی طرح میڈیا پہ جا کے، میڈیا میں جا کے یہ کہنا کہ میڈیا میں کام کرنے والے دین کے پابند ہوں، گناہ کا ارتکاب کیے بغیر وہ میڈیا سینٹر میں اور میڈیا میں دین کی پابندی کے ساتھ کام کریں، یہ اس کا نہ وہاں ذہن ہے نہ ماحول ہے، لیکن پھر بھی ایک شخص جا کے دین کی بات کرتا ہے اور دین کا پابند ہو کر وہاں رہتا ہے۔ اسی طرح ہماری بہت سی رسومات ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے کا لازمی حصہ بن چکی ہیں۔ ان رسومات کی جگہ پہ سنت کو پروان چڑھانا انتہائی مشکل کام ہے۔ ایسے میں پھر انسان خاندان میں تنہا ہو جاتا ہے، ہر طرف سے مخالفتیں ہو جاتی ہیں، لعن طعن لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسے میں صرف اس لیے کہ میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے دین کی سربلندی کے لیے کر رہا ہوں، بحیثیت ایک مسلمان کے میرا کام صرف دین پر عمل کرنا نہیں ہے بلکہ دین کی دعوت دینا بھی ہے، تو یہ گمنام داعی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دین کی بات کہنے کے لیے نہ محتمم ہونا ضروری ہے، نہ خانقاہ کی خلافت ضروری ہے، نہ کوئی بڑی نسبت یا بڑی سیٹ ضروری ہے۔ گمنامی کے ساتھ، فنائیت کے ساتھ، کچھ بھی نہیں، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئے گی، صرف اس نظر سے اللہ کے لیے بات کہنا کہ اتنا بڑا عظیم عمل ہے، اتنا بڑا عظیم عمل ہے، جیسے اللہ کی نظر میں قرآن کے یہ گمنام داعی عظیم ہوئے، ہم بھی عظیم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔